اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا ہے، فانطلقا، جب وہ دونوں چل پڑے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ گزشتہ آیات بینات میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا بیان ہوا، اور اس آیت مبارکہ میں خدا نے فرمایا کہ ملاقات کے بعد جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خضر علیہ السلام، میں آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے رہنا چاہتا ہوں تاکہ جو علم لدنی، علم باطنی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھائیں۔ تو جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر کر کے نہیں رہ سکیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرما لیا کہ میں آپ کے کاموں کے اندر مداخلت نہیں کروں گا۔ دونوں جب چل پڑے، حتیٰ اذا راکبا فی السفینۃ، جب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر آنے والی ایک کشتی کو اشارہ کیا، انہوں نے روک لیا۔ کشتی والوں نے جناب خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے، بغیر معاوضے کے، خدمت کے طور پر انہوں نے دونوں کو کشتی کے اندر بٹھا لیا۔ جب بیٹھے، جب وہ سمندر کے بیچ میں جب کشتی گئی تو جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے خارا کہا، کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے، آپ نے فرمایا کہ اے خضر، آپ نے یہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر تو کشتی والوں نے ہمارا احترام کیا ہے، ہمیں بغیر کرائے کے، بغیر معاوضے کے کشتی کے اندر بٹھایا ہے، کوئی انہوں نے ہم سے معاوضہ کرایہ وصول نہیں کیا، انہوں نے ہماری خدمت کی ہے، تو آپ نے بجائے کرایہ دینے کے ان کی کشتی کا پھٹا توڑ دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جب پھٹا توڑ دیا ہے تو قال آخرقتها لتغرق اہلها، آپ نے اس لیے پھٹا توڑا ہے تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں، لتغرق، تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، اگر یہ ڈوب گئے تو یہ مر جائیں گے، اور پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کام کیا تو پہلے نمبر پر تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو آپ ڈوب جائیں گے، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ نے کام بہت ہی خطرناک کر دیا ہے، اب خطرہ ہے کہ کہیں سارے ڈوب نہ جائیں، کیونکہ کشتی کے اندر سوراخ ہو جائے تو پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے، جب اندر آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے، جب کشتی ڈوب جاتی ہے تو پھر کوئی سوار نہیں بچتا، تو یہ تو ساری کشتی والے جو ہیں وہ اب ڈوبنے کا ان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، قال علم اقل، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جیسے کل بھی کیا تھا کہ آپ صاحب شریعت نبی تھے، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام صاحب طریقت نبی تھے، تو کوئی کام شریعت کے خلاف ہو تو نبی جو ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا، نبی کے اوپر واجب ہے، نبی کے اوپر فرض ہے
کہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو پھر وہ ضرور بر ضرور بول کر منع کرتا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ حق بنتا تھا، آپ کے اوپر یہ واجب تھا، چونکہ بغیر کسی وجہ کے کشتی کا پھٹا توڑنا یہ موسیٰ علیہ السلام کی نظروں میں نجائز تھا ظاہری طور پر، تو آپ نے اس لیے آپ جناب خضر علیہ السلام کو روکا اور ٹوکا۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تؤاخذنی بما نسیت، اگر میں نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی طرف توجہ نہیں کی تو آپ میری گرفت نہ کریں، ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرا مشن جو ہے وہ میرے لیے مشقت نہ بنائیں، میرے لیے مشکل نہ بنائیں۔ فانطلقا، جب سفر طے کر لیا، کنارے پر پہنچے، کشتی رکی، موسیٰ علیہ السلام بھی باہر آئے، حضرت خضر علیہ السلام بھی باہر آئے، پیدل سفر کرنا شروع کر دیا، چلتے چلتے حتیٰ کہ ایک میدان آیا، اس میدان کے اندر بچے کھیل رہے تھے، کچھ چھوٹے بچے تھے، کچھ بڑے بچے تھے۔ حتیٰ اذا لاقیا غلامن، حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ایک بچے سے ہوئی، کچھ نے کہا کہ وہ بچہ نابالغ تھا، کچھ نے کہا کہ وہ بچہ بالغ تھا، ہے وہ بچہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا ہے، فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا ہے، نہ کوئی اس کا قصور، نہ کوئی اس کی غلطی، بچہ کھیل رہا تھا، اور ان بچوں میں سے بلا کر پکڑ کر حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کا گلا دبایا یا گلا مروڑ دیا، تو بچہ قتل ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، کیونکہ بغیر قصور کے کسی جان کو مارنا، قتل کر دینا، یہ تو شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا فریضہ تبلیغ سمجھتے ہوئے پھر بول پڑے، کیونکہ پہلا کام تو پھٹی توڑی تھی اس کی کشتی کی، اور دوسرے نمبر پر اب یہ بغیر جان کے کسی کو قتل کر دینا، یہ تو سراسر ناجائز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اقتلت نفسا زکیۃ، اے خضر علیہ السلام نے، کیا آپ نے اس جان کو قتل کر دیا ہے جو جان پاکیزہ تھی، زکیۃ جو پاکیزہ جان تھی، پاکیزہ جان سے مراد کہ بے قصور تھی، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بغیر نفس، اور بغیر کسی جان کے بدلے کے، یعنی ایسا بھی نہیں تھا کہ اس نے کسی کا قتل کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اس سے بدلہ لیا ہے، انتقام لیا ہے، قصاص لیا ہے، اس سے قصاص لینا بھی ضروری نہیں تھا، تو وہ ہے بھی بے قصور جان تھی، تو آپ نے بچے کو قتل کر دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نقرا، آپ نے بہت ہی معیوب کام کیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے بہت ہی معیوب کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آگے سے جواب دیا، 15 سپارہ مکمل، اور باقی اللہ پاک کی ذات نے یہ واقعہ 16ویں سپارے کے آغاز میں بیان فرمایا ہے۔